بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2019۔ اس حدیث مبارکہ کا پورا متن اور سند پہلے آپ سماعت فرما لیں، پھر اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عامر عن کثیر بن زید عن سالم عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون المؤمن لعانا، وروی بعضهم بهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2019 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی ہے، اس کی سند بھی سنائی ہے اور اس کا متن بھی سنایا ہے۔ سند وہ ہوتی ہے کہ جو راوی حضرات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک روایت کرتے ہیں، ان کے نام آ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، پھر صاحب کتاب تک یہ حدیث کیسے پہنچی، اس کو کہتے ہیں سند۔ اور جو سند کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متن۔ تو سند بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور متن بھی، تاکہ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلے کہ سند کیا ہوتی ہے اور متن کیا ہوتا ہے۔ چونکہ حدیث مبارکہ کی دنیا کے اندر سند کی بہت حیثیت ہے۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا رہتا اور حقیقت حال واضح نہ ہوتی۔ تو اسناد بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اسے حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن کبھی بھی لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی مومن ایسا نہیں کہ لان تان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور لان تان میں لگا رہے۔ اسی حدیث مبارکہ کی ایک اور سند بھی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، کہ کسی مومن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا بن جائے۔ یہ کسی مومن کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ لان تان کرتا پھرے، بہت زیادہ لانتے برساتا پھرے، برا بھلا کسی کو کہتا رہے، تان و تشریح کرتا رہے۔ تو یہ مومن کی کیا شان ہوئی کہ مومن کبھی لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور یہ مومن کی شان کے لائق بھی نہیں کہ وہ لان تان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اب لان تان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنی فیملی سے۔ اپنی فیملی کے کئی معاملات آتے ہیں تو بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے بے عمل لوگ گھر میں ہی لان تان شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر لان تان کر رہی ہوتی ہے، تانے اور پھپتیاں اور دل دکھانے والی باتیں، سخت گیر باتیں کر جاتے ہیں۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں، بات ہو جاتی ہے لیکن اخلاق کے دائرے سے باہر نہ نکلے، لان تان پر نہ اتر آئیں، کیونکہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، نہ اپنی فیملی میں اور نہ دیگر مسلمانوں میں۔ اور یہ لان تان کا فتنہ ایسا ہے کہ یہ گھروں میں بھی موجود ہے، دوستوں میں بھی باہر بظاہر جب گفتگو ہوتی ہے سر عام، اس میں بھی ایک دوسرے کو لان تان کرتے رہتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور بعض اوقات یہ محلے کی سطح پر، گاؤں اور شہر کی سطح پر اور پھر ملک کی سطح تک بھی یہ لان تان کا سلسلہ چلتا ہے۔ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ غیر حکومتی عناصر پر لان تان کرتے ہیں، اور جو غیر حکومتی عناصر ہیں وہ حکمرانوں پر لان تان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اسے قیامت کی نشانی بھی قرار دیا ہے کہ بدترین حکمران وہ ہوں گے کہ جن پر ان کی عوام لان تان کرے اور وہ اپنے عوام پر لان تان کرے، یعنی وہ ان سے تنگ، وہ ان سے تنگ، حکمران عوام سے تنگ اور عوام حکمرانوں سے تنگ، اور دونوں ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں۔
آپ ذرا غور سے دیکھیں تو کسی نہ کسی درجے میں ہی زمانہ آ گیا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے کہ حکمرانوں کو اپنی من پسند عوام پسند ہے، اگر کوئی بھی تنقید کرنے والا اسے برداشت نہیں کیا جاتا، اور دوسری طرف عوام کو بھی اپنے من پسند لیڈروں کی حکومت پسند ہے، یعنی ان کا من پسند لیڈر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لان تان شروع، تانا زنی شروع۔ تو یہ جو لان تان کرنے عمل امن ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعا کریں، شفقت کی دعا کریں، پیار محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ خطا پیشانی کا مظاہرہ کریں، لان تان کرنے والے نہ بنے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور آج لان تان کرنے کی وجہ سے ہی میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، فیملیوں کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، رشتے داریاں بگڑ جاتی ہیں، محلے داریاں خراب ہوتی ہیں، لیڈر اپنی عوام سے تعلقات خراب کر بیٹھتا ہے اور عوام اپنے لیڈروں سے تعلقات خراب کر بیٹھتی ہے۔ لان تان چونکہ کسی کی زبان پہ کنٹرول نہیں، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں نے اس کا حساب کتاب دینا ہے، میں نے اس عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یہ فکر نہیں ہوتی، بس دوسرے کو ذلیل کرنا، تنگ کرنا، نیچا دکھانا، اور اس طریقے سے لان تان کے عمل کو جاری و ساری رکھنا ایک وتیرہ بن چکا ہے جو کہ قابل مذمت ہے، قابل اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لان تان کرنے والا مسلمان نہ بنائے، بلکہ امن، محبت، پیار، رحمت، شفقت اور نرمی اختیار کرنے والا مسلمان بننے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما، پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے راستہ ہموار فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ساری امت کے حال پر رحم فرما، جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، جتنے زندہ ہیں سب کو فکر آخرت کی دولت سے مالا مال فرما، ہر مسلمان کی ہر پریشانی اور بے روزگاری کا خاتمہ فرما، ہر مومن کو خوشحالیاں عطا فرما، بدحالیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے راستے ہموار فرما، اس میں اسلام کے جو نام لیوا حکمران ہیں یا اللہ ان کی حکمرانی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ میرے مولا کرم کر دے، تو ایسا کر بھی سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی جانب دیکھ، انہیں تو بھر بھی سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔